ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مجھے آپ پائیں گے میں بڑا صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، مجھے دیکھ لیں گے۔ یہ سین جو ہے نا، سین جب مضارع پر آئے مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، اور جب سوفا پہلے آئے مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے۔ ستجدنی، ان قریب مجھے آپ پائیں گے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے جب خدا سے مانگا تھا، خدا نے ارشاد فرمایا تھا بے غلام حلیم، بردبار بیٹا ہم عطا کریں گے۔ اور آج میں دکھاؤں گا کہ آپ کی خواب وہ سچی تھی، آپ مجھے دیکھیں گے میں بڑا صبر کرنے والا میں سے ہوں گا، میں بڑا صابر ہوں گا۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ اس پر ذرا غور کریں۔ یہ تعلیم کس کی تھی؟ یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ کس کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام نے یہ تعلیم و تربیت دی تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل اسلام کو یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ کہاں سے تعلیم لی تھی؟ کہاں سے تربیت لی تھی؟ کس گہوارے میں تعلیم لی تھی؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہ گہوارہ تھا، ماں نے تعلیم و تربیت دی تھی کہ کبھی ابا جان حکم فرمائے بیٹا سر تسلیم خم ہو جانا، سر کو جھکا دینا، ادب و احترام سے پیش آ جانا، اس لیے کہ باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ماں کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ماں باپ کا حکم کے سامنے اپنا سر منہ رکھنا۔ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو جھٹکنا بھی شاؤٹ بھی نہیں کرنا ہوگا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات بھی بڑے ادب و احترام سے کرنی ہوگی۔ قرآن مجید نے درس دیا، اور اسماعیل السلام کو درس کس نے دیا تھا؟ یہ والدہ نے درس دیا تھا۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، اور دی کے پاس با میدان کے غازی، اور وہ مائیں گھر کے دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں کے بازاروں کی رونق۔ ان ماؤں میں ان ماؤں میں فرق ہے۔ ماں حضرت حاجرہ ہو، بیٹے اسماعیل ہوتے ہیں، باپ ابراہیم ہو، بیٹے اسماعیل ہوتے ہیں۔ واہ قربان جائیں اسماعیل اسلام پر۔ اسماعیل اسلام نے کتنا اچھا جواب دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو دیکھ لیں گے میں بڑا صبر کرنے والا ہوں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم، اسلم یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، فلما اسلم، دونوں نے آپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل السلام نے، دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حوالے کیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل السلام کو زمین کی طرف منہ کر کے لٹا دیا، سر پر سجود کر دیا، ذبح نہیں کیا بلکہ نہر کیا۔ ذبح کرتے ہیں کہ اگر گلے کی طرف سے ذبح کیا جائے تو کسی کہتے ہیں ذبح، اور گردن کی طرف سے ذبح کی جائے تو کہتے ہیں نہر، اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ التجا تھی، پروردگار عالم تیرے حضور میں جب حاضری ہو میں سر بسجود ہو جاؤں، سر بسجود ہو کے میرا ابا جب مجھے ذبح کرنا چاہے میں سر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین کی بل لٹا دیا، اور چھری دے کر جب ذبح کرنا چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ جوڑے، جوڑ کے کہا ابا جان میری 3 وصیتیں ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہوں گی۔ بیٹے تیری آخری کیا وصیت ہے؟ ابا جان میری وصیت یہ ہے جب آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں اس وقت میرے پاؤں کو اور میری ٹانگوں کو اور میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ لیں۔ بیٹے کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپوں اور پھڑکوں اور بے قراری سے میرا خون آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، کل قیامت کے دن میں بے عذر میں سے نہ اٹھایا جاؤں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب اسماعیل اسلام نے سکھایا۔ اور دوسری ابا جان میری وصیت یہ ہے جب آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں میری آنکھوں پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ بیٹے اس کی کیا وجہ ہے؟
آج جب آپ مجھے ذبح کریں گے کہیں یہ خیال نہ ہو جائے اللہ میں نے تجھ سے مانگ کے یہ بیٹا لیا تھا، بڑا حسین و جمیل بیٹا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے تیرے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اور کہیں میرا خیال نہ جائے اللہ اس سے پہلے کسی باپ نے کسی بیٹے کو ذبح نہیں کیا ہے، تیری بے نیازی باپ سے بیٹے کو ذبح کرا، اور باپ ہی ابراہیم بیٹے کو ذبح کرا، تیری بے نیازی، کہیں خدا کی طرف سے آواز نہ آ جائے ابراہیم اسماعیل تمہاری قربانی ہم نے نامنظور کر دی ہے۔ امتحان میں کامیابی نہ ہوئی، اس لیے ابا جان میری آنکھوں پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، اور تیسری وصیت کیا ہے، جب میری قمیض خون آلودہ ہو جائے میری ماں ہاجرہ مسافرہ کو بچا دے۔ اب دیکھیں بہت آپ میں سے ضعیف اور بوڑھے بھی ہیں، میں بھی اب بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، لیکن ماں جو ہوتی ہے نا وہ کوئی ایسا وقت نہیں جو ماں یاد نہ آئے، ہاں مشکل وقت میں ماں یاد آتی ہے اور آدمی ماں کو پکارتا ہے۔ حضرت اسماعیل السلام نے عرض کیا اے ابراہیم میری قمیض جب خون آلودہ ہو جائے میری مسافرہ ہاجرہ ماں کو پہنچا دینا اور کہنا ماں میدان معاشر میں میں تیری انتظار کر رہا ہوں، لہذا دنیا میں رہ کے صبر سے کام لینا ہوگا، میں اللہ کے رضا پر ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر آپ کو میدان کربلا میں لے جاتا ہوں، اور میں اپنا بیان بہت جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ میدان کربلا میں لے جاتا ہوں اور حسین نقشہ جو ہے اب اس کی میں تعبیر بتانے لگا ہوں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، پروردگار عالم نے شاہ فرماتا ہے ابراہیم اسماعیل پر یہ بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پروردگار عالم نے شاہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کا فدیہ قبول فرما لیا ہے، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی ذبح کے بدلے میں۔ اب اس بڑی ذبح جو ہے وہ دمبا نہیں ہو سکتا، اسماعیل اسلام اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور ابراہیم اسلام کے بیٹے تھے، یہ ذبح عظیم بڑی قربانی دمبا نہیں ہو سکتا جو حضرت جبریل امین لائے تھے، وہ دمبا بڑی قربانی نہیں ہو سکتا۔ میدان کربلا میں آپ کو لے جاتا ہوں، ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود اور یعنی اجمال را تفصیل بود، فرمایا مینا والا بیت میدان کربلا میں کھل گیا، یہ اصل میں اس قصے کا اجمال تھا، یہ اس کی تفصیل تھی۔ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، وہ حسین جمیل نوجوان کون تھا؟ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ابتدا تھی وہ انتہا ہے۔ اس موقع پر میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے جب خیمے سے اٹھایا اور اٹھا کے آپ نے یزیدیوں کے سامنے لا کے ظالموں کے سامنے لا کے ارشاد فرمایا اے ظالمو کس قانون سے کس آئین سے تم نے اس بچے کا پانی بند کیا ہے؟ اور اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سین ارشاد فرما رہے تھے بیٹے اسماعیل اسلام تو کہہ رہے تھے میرے ابا جان میری آنکھوں پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کیونکہ میں ذبح ہونا چاہتا ہوں، بے صبری نہ ہو جائے، واہ قربان جائے حضرت امام علی مقام کے صبر پر، صبر کی انتہا ہے، صبر کا کیا انتہا ہے؟ فرمایا امام علی اصغر وہ 12-13 سال کے بیٹے تھے تو 6 مہینے کا ہے، ان کا ابا جان حضرت ابراہیم تھے اور میں تیرا ابا ہوں، ذبح وہ بھی ہونا چاہتے تھے، ذبح تو بھی ہونا چاہتا ہے، ذبح وہ بھی کرنا چاہتے تھے، ذبح میں بھی کرانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بیٹے آج آسمان و زمین کے ساری مخلوقات دیکھے گئی، آج پٹیاں کھول